نمبر پر ہم لے لیں فرائض کو. فرض کا مطلب آپ سمجھ گئے تھے. کیا مطلب تھا فرض کا؟ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو. وضو میں 4 فرض ہیں. 4. نمبر 1 چہرے کا دھونا. حد کیا ہے اس کی؟ اب دیکھیں قرآن کریم نے حد بیان نہیں کی. قرآن کریم تفصیلات میں نہیں جاتا. کہیں بھی آپ بتائیں کہ قرآن کریم نے بڑی تفصیلات بیان کی ہو، تفصیلات آپ کو احادیث میں ملیں گی. اب چہرے کا دھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان فرمایا اس کی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. یہ پورے چہرے کے حدود ہے مکمل اس میں. اور فرض کا خیال رکھ کہ فرض میں اگر بال برابر جگہ کچھ رہ گئی تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، ایک بال کے برابر. یہ اب ٹوڑی کے نیچے تک کہا نا. اب داڑھی ہو پھر کیا کریں گے، اس کی بھی تفصیلات بتا دی. پھر داڑھی مثال کے طور پر ہوتی ہے، جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے سنتوں میں اس کی. داڑھی وہ میں آگے بتاتا ہوں. ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی، یہ چہرے کی حد ہے. یہاں ذرا خیال رکھنا چاہیے. یہ جگہ ہے نا، یہاں گیلا ہاتھ پھیرنا چاہیے. یہاں ہے یہ نیچے ٹوڑی پورا حصہ ہے. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت. کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. صاف الفاظ ہے. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. دیکھیں اب یہ میں آپ کو سمجھاؤں بات. یہ تفصیل قرآن نے صرف لفظ کیا استعمال کیا؟ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. نہیں اچھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں پر مسح کرو. تفصیل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اب سر کا مسح دیکھیں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک کم سے کم حد ہم دیکھیں کہ جس سے ہمارا فرض ادا ہو جائے، اور ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول کیا تھا. تو حد تو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے کہ جس کے بغیر آپ کا مسح ہی فرض ہی ادا نہ ہو. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ وخفیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں ہوں گے، کہیں تھے تو گئے، تو تقاضا فرمانے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا. وضو جب کیا تو چوتھائی سر کا مسح کیا. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے کم سے کم حد متعین کر دی. باقی عمل ہمارا اس پہ نہیں ہے. عمل ہمارے ہاں بھی ہم کہتے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اس کے بغیر آپ کا مسح نہیں ہوگا. لیکن کرتے بھی ہم پورے سر کا مسح ہے. پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. ہمیں تو سنت کے مطابق چلنا ہے نا. سمجھ رہے بات کو؟ ہمیں تو سنت کیا، ہمیں تو مستحبات کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، کوشش کرنا ہے. جو مستحبات اختیار میں ہو ان کا بھی ہمیں پورا خیال رکھنا ہے. لیکن کم سے کم حد بتا دی. حد کیا ہے؟ کہ چوتھائی سر سے اگر آپ کا مسح کم ہو گیا تو آپ کا مسح ہی نہیں ہوا. یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ رہے؟ اب چوتھائی سر کا کیا مطلب ہے دیکھیں. مجھے آپ نے دیکھا بال کہاں سے اگتے ہیں؟ اوپر یہاں سے بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یوں گھوم گھوم کے پورے سر پہ پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ جہاں سے بال گھومتے ہیں، یہ یہاں انگلی رکھیں آپ. نمبر 1 سامنے کا حصہ 1. نمبر 2 یہ حصہ. نمبر 3 یہ اس کا الٹا حصہ. نمبر 4 پیچھے کا پورا حصہ. سر کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ 4 حصوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چوتھائی سر کا ہی کرنا ہے، آپ نے اس میں سے ایک حصے کو لینا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ تو 4 حصے سر کے ہو گئے. تو آپ نے پورے سر کے اوپر اگر آپ نے فرض کی مقدار، اگر آپ نے مسح جلدی میں کیا تو ہم دیکھیں گے کہ چوتھائی سر کے برابر ہوا یا نہیں. اب ضروری نہیں کہ ادھر ہی سے ہو، تھوڑا ادھر سے ہو گیا، تھوڑا ادھر سے ہو گیا، تھوڑا ادھر سے ہو گیا. ہم نے جب سب کا اندازہ لگا بھائی ہاں چوتھائی سر پورا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. باقی آگے سنتوں میں آ رہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. چوتھائی یہ ہو گیا، اس لیے اس کا ذکر کیا. نمبر 4 دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت. یہ ہے فرائض.